ایسے ایسے چہرے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں جو نہ مفتی ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے، وہ صرف ایک شو باز قسم کا آدمی ہوتا ہے جو دین کو اپنے کام کاروبار کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مولوی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحیح طریقے سے دنیا میں دکھا رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی، یہ بات دوبارہ کہنے جاؤں گا کہ دین کو جو ہے اس وقت دو جگہوں پہ سنبھالا گیا ہے، ایک یا تو مدرسوں کے اندر یا تبلیغی مرکز کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، لمبی زندگی دے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ کام کرواتے رہے۔ باقی میری طرف سے بیٹا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے جو ایک روشنی حاصل کی ہے، یہ جو دنیا کے اندر جتنی بھی روشنی ہے یہ سورج سے نہیں ہے، یہ علم سے ہے۔ سورج تو رات کو چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، لیکن وہ روشنی رہتی ہے، وہ روشنی علم کی روشنی ہے۔ وہ روشنی ہمیں ملی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، انصاف کی شکل میں، غریبوں کا یتیموں کا خیال رکھنے کی شکل میں، کاروبار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، گھر کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے لے کر واش روم تک، باتھ روم تک ہمیں ایک ایک چیز میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج میں اس ایسی محفل کا حصہ بناؤں کہ جس محفل میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا، کہیں سے 2-3 پروگرام تھے وہاں سے ہو کے آیا ہوں، لیکن یہ پروگرام میں نے مس نہیں کرنا تھا۔ اندر سے شیطان مجھے کہہ رہا تھا یار کہاں اتنی چھوٹے سے محلے میں چھوٹی سی مسجد میں جا رہے ہو، گاڑی بھی پارک نہیں ہوگی۔ شیطان میرے دل و دماغ میں ڈال رہا تھا، لیکن میرے ذہن دل و دماغ میں جو ایک چیز چل رہی تھی کہ تھوڑی سی تکلیف کر لوں گا لیکن اتنی خوبصورت محفل چھوڑ کے نہیں جا سکتا میں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس محفل کا حصہ بنایا۔ اور بیٹا آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو سیکھ بھی لیا آپ نے، اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ اصل علم آپ کو اس وقت پورا ہوگا جب اس چیز کو جو آپ نے عربی میں پڑھا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور علم جمع کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا دوسری چیز ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں ٹی وی چینلز وغیرہ پہ مولانا کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو مذاق مولانا ایک مذاق بن گیا دنیا کے لیے، کیونکہ ایسے ایسے چہرے ٹی وی پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں جو نہ مفتی ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے، وہ صرف ایک شو باز قسم کا آدمی ہوتا ہے جو دین کو اپنے کام کاروبار کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے مولوی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو صحیح طریقے سے دنیا میں دکھا رہے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ آتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو دین کو، علم کو حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بیٹا۔ یہ آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے، یہ اگر مجھے دوسری زندگی ملے نا تو میری خواہش ہو کہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے اللہ مجھ سے بھی یہ کام کرا لے۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کام کیا بیٹا۔ آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھنا تاکہ آپ کو اس چیز کا بہت فائدہ ہو، اور بڑا سوچو۔ آپ اپنے ساتھ یہ کہو کہ میں نے اس کو، اپنے دین کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر تو نہیں آئے گا نا، ہمارا ایمان ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، تو اس کام کو ہم نے پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، پوری دنیا میں یہ کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے۔ اور قرآن کے اندر میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت اسی طرح یہ قرآن میں، یہ حدیث میں، تو اس سے آپ سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو بھی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو نیت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مدد کرنا کہ میں پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا کر سکوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ دوبارہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور اسی طرح کرتے رہیں تاکہ میں اسی طرح اس مسجد سے میرا تعلق رہے اور سال میں ایک دفعہ ادھر آتا رہوں آپ لوگوں کے پاس۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھینک یو، جزاک اللہ۔